बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन थी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। PK63 नौशेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नून लीग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर हम मुख्तसर बात करेंगे। साथ हम अली वज़ीर की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, वो डिटेल्स मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर हम बात करेंगे जो मामला आज सेनेट में हुआ, जिस तरीके से अपोजिशन और अपोजिशन की आपस में जो लड़ाई हुई और शोकाज़ जारी किया गया है और एक दरख्वास्त दी गई है। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मामला सामने आया था और जो आफ्ताब आफरीदी साहब जो कि जज थे ATC के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के, कल शाम उनका मर्डर किया गया था, उनके साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी थे, 4 लोगों को कत्ल किया गया था और उनके बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे में नामज़द किया गया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को और उनके बेटों को, और बाकी जो मुलज़मान हैं उनको नामज़द किया गया था। अब इसमें जो उनके बेटे का ये कहना है कि फाटा के साबिक फाटा के इलाके से तल्लुक़ था जो जज साहब थे उनका, और सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनका तल्लुक़ भी उसी इलाके से है और उनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी और उस ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर ये सारा कुछ उन्होंने करवाया है, जिसकी बुनियाद पर फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 गाड़ियों को भी, जो मुश्तबा गाड़ियाँ थीं, मशकूक गाड़ियाँ थीं, उनको भी अपने कब्ज़े में ले लिया है पुलिस ने। अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया, उनका ये कहना है कि हमारी उनके साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि हम उनको कत्ल करते, हम पठान लोग हैं और हम बच्चों पर या औरतों पर गोलियां नहीं चलाते, और ये जिसने भी किया है किसी ज़ाती दुश्मनी में किया है, इसमें ज़रूर जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। ना हमारा इनके पास कोई केस पेंडिंग था, ना कोई ऐसा केस था जिसमें कोई फ़ैसला आना था, तो हमें जब भी पुलिस बुलाएगी हम शामिल तफ्तीश होंगे, हम पुलिस के सामने जाके अपना बयान जमा करवाएंगे और हम इस सारे मामले को कानून के मुताबिक हैंडल करेंगे। और हम मज़म्मत भी करते हैं और हम मुतालबा भी करते हैं कि इस केस की जो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये मामला जहाँ भी जाता है, क्योंकि अभी तक FIR दर्ज हुई है, अभी तक ये मामला सामने नहीं आया कि जैसे मैं आपको बताऊं मामला हुआ था SSP मुफख्खर अदील और शहबाज सतला केस हम जिक्र करते रहते हैं, तो वो 3-4 दिन के बाद जाकर मामला खुला था कि असल मामला हुआ क्या है। तो अभी तो वक्त आएगा और पता चलेगा, लेकिन पूरी कौम का ये मुतालबा है, पूरी वकला कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि जो जज साहब का मर्डर हुआ है, रीज़न जो भी थी, कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुंचना होगा, चाहे वो कातिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है, चाहे वो कोई सीनियर वकील है, चाहे वो कोई और बड़ा जो सियासी कोई एहलकार है या सियासी लीडर है, कोई भी है, जिसने भी ये कत्ल किया है उसको हर हाल में कैफ़े किरदार तक पहुंचाना होगा। और ये ज़िम्मेदारी है हमारी हुकूमत की, हमारे इदारों की और हमारी अदालतों की कि अगर वो अपने जजेस की जानें महफूज नहीं रख सकेंगे तो फिर कैसे वो कौम को जो इंसाफ मुहैया करेंगे। और इस पर अगर तो ये मामला होता, और ये तो उनकी फैमिली ने कह दिया कि ये हमारी ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है, नहीं तो ये जो एक ब्रिगेड बैठी है मरियम नवाज़ और हामिद मीर की, इन्होंने तो ये भी इदारों के खाते में डाल देना था, और शायद इदारों के खाते में डाला जाता तो कुछ हमारे जो सीनियर जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो भी इसके ऊपर बोलते और एक्शन ले लेते, अब तक नोटिस हो गया होता। क्योंकि ये कोई मामला उनका ज़ाती है तो उसकी बुनियाद पर अभी तक वो खामोश है, लेकिन खामोश नहीं बैठना चाहिए और ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी हो, किसी जज को इस तरीके से और उसके मासूम बच्चों को या बीवी को इस तरह कत्ल करना, ये दहशतगर्दी है और इसकी पूरी कौम मज़म्मत करती है, और ज़िम्मेदारों को हर हाल में जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटीशन थी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ फ़ारूक हबीब और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से थी, उसमें आज अहम डेवलपमेंट हुई है, समाअत हुई है।
اور نہ صرف یوسف رضا گیلانی کے بیٹے بلکہ یوسف رضا گیلانی نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، اور ان جواب کی نقول پاکستان تحریک انصاف کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں، اور ساتھ جو دوسرے 2 MNA ہیں جن کے ایفیڈیوٹ جمع ہوئے تھے، فہیم خان اور جمیل احمد، ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ 27 اپریل کو اب دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور جب جواب آ جائے گا تو پھر بحث ہوگی اور عدالت فیصلہ کرے گی۔ یوسف رضا گیلانی کی جو قسمت ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ساتھ ہی جو معاملہ تھا PK 63 نوشہرہ کا، اس میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے عمر کاکا خیل، انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ ان کے وکیل شاہ خاور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور اختیار ولی جو کہ نون لیگ کے وہاں کے امیدوار تھے اور ریٹرننگ آفیسر، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اختیار ولی نے عدالت سے ٹائم مانگا ہے کہ مجھے جواب جمع کروانے کا ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے ان کو ٹائم دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ جواب، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ جواب دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 دن میں فیصلہ کیا تھا ڈسکا الیکشن کا، اور اسی دن الیکشن ہوا تھا نوشہرہ میں 63 PK 63 میں۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوہرا معیار اس نااہل کمیشن اور نالائق کمیشن کا دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے، جب مریم نواز کی باری تھی 2 دن میں فیصلہ اٹھا کے انہوں نے پورے الیکشن کو ہی جو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور جب معاملہ آتا ہے دوسری طرف لوگوں کا تو پھر اس میں تاریخیں دی جاتی ہیں اور جواب کے لیے موقع دیے جاتے ہیں۔ علی وزیر کی نااہلی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA فضل خان نے الیکشن کمیشن کو جو درخواست دی تھی اس کے اوپر آج بحث ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر کیا جو جواب ہے وہ آتا ہے۔ دوسری طرف آج پہلا الیکشن تھا اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد، جو یوسف رضا گیلانی نے آج تقریر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وقت پڑے گا، اگر کوئی مشکل کا وقت ہوگا تو ہم نہ صرف اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے بلکہ ہم حکومت کا بھی ساتھ دیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ جو اپوزیشن کے لوگوں سے کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم ان کے حق کے لیے، عوام کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ ساتھ ہی جو پارلیمانی لیڈر ہیں نون لیگ کے اپوزیشن سینٹ میں، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن لیڈر کے، انہوں نے بڑا وہاں پر ایک خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے عدالت سینٹ سے اور چیئرمین سینٹ سے کہ جناب اپوزیشن نے نہ صرف جو اپوزیشن لیڈر ہے یوسف رضا گیلانی، اس نے حکومتی لوگوں سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ بھی سلیکٹڈ ہیں، انہوں نے بھی سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، ان کو بھی سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا ہے۔ ہم اس اپوزیشن لیڈر کو نہیں مانتے، ہم اس اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم جو جتنے بھی 27 کے قریب جو سینیٹرز ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں یا جمعیت علماء اسلام فے کے ہیں یا جو باقی جماعتوں کے ہیں، وہ ہم مل کر الگ انہوں نے ایک درخواست دی، اور درخواست یہ دی کہ ہمارے لیے الگ بینچز بنائے جائیں اپوزیشن میں۔ ہم اپوزیشن لیڈر والے بینچز میں ہی نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم الگ سے اپوزیشن کریں گے۔ اپوزیشن میں اپوزیشن ہو گئی، اپوزیشن کے اندر تقسیم ہو گئی اور 2 اپوزیشنز بن گئیں، اور چیئرمین سینٹ بھی ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور آج جو وہاں پر لڑائی کا ایک ماحول تھا، ہنگامے کا ماحول تھا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ اور جو دلاور خان گروپ تھا جس نے یوسف رضا گیلانی کو جو ووٹ دیا تھا، انہوں نے بھی ایک درخواست دے دیا کہ ہمیں بھی الگ سے نشستیں الاٹ کی جائیں، سینٹ میں اپوزیشن کی الگ سے نشستیں ہمیں الاٹ کی جائیں۔ اب یہی معاملہ چل رہا تھا کہ اتنے میں شاہد خاقان عباسی نے نوٹس بھجوا دیا، شو کاز نوٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کل خطاب کیا بلاول زرداری نے، جب برسی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس پر انہوں نے کہا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے ذہین ہیں اور ہم کتنے جمہوریت پسند ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوایا ہے جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا۔ یہ ایسا تھپڑ اور تماچا ہے مریم نواز کے منہ پر کہ شاید کبھی بھی اس کا نشان نہیں اترے گا۔ بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوایا ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے ان کی سول سپرمیسی، یہ ہے ان کا مکہ، یہ ہے ان کا مساق جمہوریت۔ اور بلاول زرداری نے ان کا پول کھول دیا، اور ساتھ جو شاہد خاقان عباسی نے شوکاز جاری کیا ہے جس پر سگنیچرز ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے
ہیں حکومتی لوگوں کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے ہیں، اپنے پی ڈی ایم کا جو بیانیہ اور ایجنڈا تھا اس کے آپ اگینسٹ گئے ہیں، اس سے آپ نے اختلاف کر کے یہ کام کیا ہے، آپ اس کا 7 دن کے اندر اندر جواب دیں۔ بلاول زرداری کو بھی یہ نوٹس گیا ہے اور جو ANP کے سربراہ ہیں ان کو بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 7 دن کے اندر جواب طلب کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس نوٹس کو پبلک نہیں کر رہے، لیکن اگر ان 2 جماعتوں میں سے جو چاہے وہ پبلک کرنا چاہیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہے، ہم اس نوٹس کو پبلک نہیں کر رہے، لیکن ہم ان سے یہ ضرور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا، آپ لوگوں میں یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے پی ڈی ایم کی گستاخی کی اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی گستاخی کی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تو اتنی آپ کو پی ڈی ایم کا خیال تھا تو جب آپ نے بیانیہ آپ کا تھا کہ ہم نے ریزائن کرنے ہیں، تو ادھر آپ ریزائن کی باتیں کہہ رہے تھے، ادھر آپ ضمنی الیکشنز میں حصہ لے رہے تھے، تو آپ نے پھر پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو کدھر کیا تھا؟ آپ نے تو پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ آج آپ کو پی ڈی ایم کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے اور آج آپ کو پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ لوگوں کی یہ ایک اکٹھ بن چکا ہے، اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہ شوکاز جاری ہو گیا ہے، ہمیں وہ شوکاز مل گیا اور ہم اس شوکاز کا جواب بھی دیں گے، اور ہم ان کو بھی شوکاز جاری کریں گے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ ہمیں ایسے نوٹسز جاری کریں۔ معاملہ خیر انتہائی جو کشیدہ ہوتا جا رہا ہے اپوزیشن کا، اور دن بدن ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا اصل ایجنڈا کیا تھا، اور پوری قوم دیکھے گی کہ جو ہمارے خیر خواہ بن کر آئے تھے ان کا اصل ان کے چہرے کیا تھے اور وہ کن کن مقاصد کو لے کر آئے تھے۔ آنے والے دنوں میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔